السلام علیکم۔ اگر ہم تازہ ترین موسمی سسٹمز پر نظر دوڑائیں تو ایک مغربی نظام اس وقت ایران اور افغانستان کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے اور یہ حرکت کرتا ہوا تقریباً 6 نومبر سے پاکستان کے انتہائی شمالی علاقوں کے قریب سے گزرے گا، اور چند شمالی علاقے جس میں خیبر پختونخوا کے انتہائی بالائی علاقے ہیں، اسی طرح گلگت بلتستان کے چند ایک علاقوں میں یہ بادل بننے اور چند ایک مقامات پر بارش کا سبب بنے گا، جبکہ اس وقت ایک سرکولیشن پنجاب کے وسطی علاقوں پر موجود ہے، جس کی وجہ سے مشرقی ہوائیں پنجاب کے علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں اور کئی علاقوں میں اس وقت ہوا کا معیار انتہائی ناقص ہے اور اسموگ کی صورتحال مزید بگڑ رہی ہے، جبکہ ایک ہائی پریشر شمال مغربی بحیرہ عرب کے علاقوں پر اور اینٹی سائیکلون اس وقت بھی راجستھان کے علاقوں پر موجود ہے، جبکہ ہائی پریشر جو ہے یہ 500 ایچ پی اے پر اور اینٹی سائیکلون 850 ایچ پی اے پر موجود ہے، اور یہ دونوں سسٹم پاکستان میں وسیع پیمانے پر موسم خشک بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک سرکولیشن بحیرہ عرب میں موجود ہے، جبکہ ایک سرکولیشن آنے والے دنوں کے دوران خلیج بنگال میں ابھرے گا، جو مزید شدت اختیار کر کے لو پریشر ویل مارک لو پریشر ڈپریشن تک جانے کے امکان ہیں۔ کچھ امکانات یہ بھی ہیں کہ یہ بھی سمندری طوفان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جبکہ ایک مغربی نظام جو کہ اس کے پیچھے جو اس وقت ایران اور افغانستان کے علاقوں پر موجود ہے، اس کے پیچھے ایک اور مغربی نظام سیریا جورڈن کے علاقوں پر ہے۔ یہ مزید آگے آنے کے بعد پاکستان کے شمالی علاقوں سے تقریباً 10 اور 11 نومبر سے گزرے گا، جبکہ ایک اور مغربی نظام پاکستان کے علاقوں کو 12، 13 اور 14 اکتوبر سے متاثر کرے گا، جو خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی پنجاب کے علاقوں میں بعض مقامات پر موسلادھار بارشوں کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ جبکہ اگر ہم تازہ ترین ایم جی او ویو پر نظر ڈالیں تو اس وقت ایم جی او ویو فیز 8 پر موجود ہے اور یہ شدت کے ساتھ فیز 8 پر موجود ہے، اور آنے والے دنوں کے دوران یہ فیز 1 پر بھی ہمیں جاتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ فیز مغربی نظام کے لیے کارگر ثابت ہوتا ہے، اور اس فیز میں اگر یہ ایم جی او ویو شدت کے ساتھ داخل ہو تو پاکستان کے علاقوں میں، جنوبی علاقوں میں بھی مغربی سلسلے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان نیوٹرل فیز جو لانینا کا ہے، اینسو کے نیوٹرل کنڈیشن کے زیر اثر ہے، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں کے دوران بھی ہم پاکستان کے وسطی اور جنوبی علاقوں پر اینٹی سائیکلون اور ہائی پریشر کے اثرات برقرار رہیں گے، اور کوئی سلسلہ ایم جی او ویو کے طاقتور ہونے کے باوجود پاکستان کے وسطی اور جنوبی علاقوں کو متاثر نہیں کر سکے گا۔ لیکن اس میپ میں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا ہے، بتایا ہے، آپ کو آگاہ کیا ہے کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں، جس میں خیبر پختونخوا، شمالی پنجاب، اسی طرح مزید اگر ہم بات کریں کشمیر اور گلگت بلتستان کی، ان علاقوں میں بارشیں دیکھنے کو ملیں گی تقریباً 12، 13 اور 14 نومبر کے دوران۔ اس کے بعد بھی تقریباً وسط نومبر کے بعد ایک اور سلسلہ جس میں ہم بات کریں بلوچستان کے مغربی علاقے ہیں، اسی طرح کچھ وسطی پنجاب، جنوب بلائی پنجاب کے علاقے ہیں، خیبر پختونخوا سمیت شمالی علاقوں میں سلسلہ اثر انداز ہوگا، لیکن وسطی اور جنوبی علاقے جوں کا توں خشک موسم کے اثرات کے زیر اثر رہیں گے، ہائی پریشر کے زیر اثر رہیں گے۔ لیکن اگر ہم سردی کی پہلی لہر کی بات کریں تو سردی کی پہلی لہر، پہلی معتدل شدت کی لہر تقریباً نومبر کے آخری عشرے میں متاثر کر سکتی ہے۔